پاکستانی اداکار الیکشن کے نتائج پر پھٹ پڑے ہیں۔ انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور بشریٰ انصاری نے تو مردوں کی مردانگی کو چیلنج ہی کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں، بڑے بڑے مردوں سے کہہ رہی ہوں، آپ کی مردانگی یہاں آ کر ختم ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیم ٹرو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں انتخابات کا عمل مکمل ہوا اور اس کے نتائج کا عمل بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اس حوالے سے مختلف افواہیں اور مختلف جو باتیں ہیں وہ سننے میں آ رہی ہیں، کہیں کچھ کہا جا رہا ہے اور کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن اس حوالے سے فنکاروں نے بھی اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور شدید شاید غصے کا بھی اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات میں جہاں سیاسی گرما گرمی دیکھی گئی، وہیں اب اداکار بھی ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام اور دھاندلی کی خبروں پر میدان میں آ گئے ہیں۔ مشہور پاکستانی گلوکار فرحان سعید نے پاکستان میں عام انتخابات سے متعلق اپنے جذبات کا اظہار سوشل میڈیا پر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کی ایک پوسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو ڈالے ہوئے ووٹ 9 فروری کو اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے فیصلے خود لینے لگے۔ ساتھ ہی فرحان سعید کا مزید کہنا تھا کہ ووٹ کو عزت دو سے ووٹ کو ذلت دو تک کا سفر کیسے کٹا پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسری جانب مشہور پاکستانی اداکارہ بشریٰ انصاری کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ ویڈیو پیغام میں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل نیوز میں دیکھ رہے ہیں، دیکھیں تو مشکل، نہ دیکھیں تو مشکل، مگر دیکھنا تو پڑے گا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ لیا مگر کچھ نہ بنا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خیر پھر وہی رٹی رٹائی بات کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بشریٰ انصاری نے ویڈیو پیغام میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور ریحانہ ڈار کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی عمر کے حساب سے یہ دونوں خواتین کتنا آؤٹ آف دا وے گئی ہیں۔ اگر آپ کو ایک دن آپ کی مرضی کا تکیہ نہ ملے تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے۔ جیلوں میں بند بیٹوں کے ساتھ جو ہوا وہ عثمان ڈار کی والدہ نے برداشت کیا۔ یاسمین راشد صاحبہ کینسر کی سروائیور ہیں۔ کتنی ہمت انہوں نے دکھائی ہے، مشکل میں بھی وہ کھڑی رہیں۔ ان کا جو بھی موقف ہے میں ان کی عزت رکھ لینی چاہیے تھی۔ باقی میں کچھ کر نہیں سکتی، لیکن اگر ان کی عزت رکھ لی جاتی تو قوم کو فخر ہوتا۔ لوگوں کی مردانگی کو دیکھ کر میں بڑے بڑے مردوں سے کہہ رہی ہوں، آپ کی مردانگی یہاں آ کر ختم ہو گئی۔ سجل علی بھی اس سلسلے میں میدان میں آ گئی ہیں اور انہوں نے بھی اس صورتحال پر رد عمل دیتے ہوئے انسٹاگرام پر پوسٹ شیئر کی اور لکھا کہ تبدیلیاں تو بہت آ رہی ہیں رات سے ابھی تک۔ ساتھ ہی سجل علی کی جانب سے ایک پوسٹ میں شہزاد رائے کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ کی فکر ٹھیک تھی، افسوس۔ جبکہ اداکار اور گلوکار عاصم اظہر کا کہنا تھا کہ کسی نے صحیح ہی کہا تھا کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ شہزاد رائے کا ایک پرانا گانا بھی وائرل ہو رہا ہے جو انہوں نے انتخابات کے حوالے سے ہی ایک بار جو ہے وہ پوسٹ کیا تھا، اور اس میں اس گانے کا جو شروع کا ہے اس میں ہے لگا رہ۔ اس کا ایک حصہ بھی شہزاد رائے نے اپنی پوسٹ میں شیئر کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ انتخابی نتیجے کی تاخیر کی اندرونی وجوہات۔ ایک اور پوسٹ میں انہوں نے لکھا، انتخابات کے نتائج کو دیر کرنے کی تکنیکی بحث، شاید آپ جیت جائیں لیکن دل نہیں جیت سکیں گے۔ شہزاد رائے کا یہ گانا 2008 میں ریلیز ہونے والے گانے لگا رہ کو سجل نے بھی شیئر کیا اور ان کے ساتھ لکھا کہ بدقسمتی سے یہ گانا آج کے حالات کی عکاسی کر رہا ہے۔ متعدد سوشل میڈیا صارفین نے بھی شہزاد رائے کے اس گانے کو حیرت انگیز طور پر موجودہ حالات کے مشابہ قرار دیا۔ اور دوسری طرف اداکار منیب بٹ تو الیکشن کے نتائج سے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ خود ہی رزلٹ کا اعلان کرنے پہنچ گئے۔ منیب بٹ پی ٹی آئی کے حامی آزاد امیدوار عالمگیر خان کے حلقے میں پہنچے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں اداکار منیب بٹ کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ NA 236 کے نتائج کا اعلان کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔
منیب بٹ نتائج کا اعلان کرتے ہوئے نہ صرف خوش دکھائی دے رہے ہیں بلکہ جوش اور ولولے سے بھی بھرپور نظر آ رہے ہیں۔ منیب بٹ کا کہنا تھا کہ سارا ووٹ ہی بینگن کا ہے۔ نتائج کا اعلان کرتے ہی موجودہ افراد شورغل کرنا شروع ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو آزاد امیدوار عالمگیر خان کی جانب سے اپلوڈ کی گئی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے نامور اداکار منیب بٹ NA 236 میں عالمگیر خان کے نتائج جمع کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ PTI سے بلے کا نشان چھن جانے کے بعد ان کے امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دیتے ہوئے مختلف انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے تھے۔ اور دوسری طرف اون چودھری کی جیت پر نور بخاری تنقید کرنے والوں کی زد میں آ گئی، جس پر نور بخاری نے بھی تنقید کرنے والوں کی شامت بلا لی۔ آپ کو واضح کرتی چلوں کہ اسلام کی خاطر شوبز انڈسٹری کو خیر بات کہنے والی سابقہ اداکارہ نور بخاری سوشل میڈیا صارفین پر برس پڑی۔ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اور نور بخاری کے شوہر اون چودھری نے لاہور سے قومی اسمبلی کی نشست NA 128 سے 1,72,576 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر سابقہ اداکارہ نے انسٹا سٹوری شیئر کر کے ان سوشل میڈیا صارفین کو آڑے ہاتھوں لے لیا جو ان کے شوہر کی جیت پر انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ نور بخاری نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا، اپنا غصہ میری پوسٹ پر نہ اتاریں، برائے مہربانی گندی منفی سوچ کو لوگوں میں نہ پھیلائیں۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے صارفین پر طنز کیا اور لکھا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں گھر میں سالن میں دوسری بوٹی نہیں پوچھتا، وہ معروف شخصیات کی پوسٹ پر جا کر اپنی زندگی کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو واضح کرتی چلوں کہ 8 فروری یعنی عام انتخابات کے روز نور بخاری نے اپنے شوہر اون چودھری کی تصویر شیئر کرتے ہوئے قرآنی آیت شیئر کی تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کی مدد اور فتح عنقریب ہوگی۔ شوہر کی کامیابی کے بعد اداکارہ کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے نامناسب تبصروں کا سامنا کرنا پڑا، جس پر انہوں نے اپنی پوسٹ کا کومنٹس سیکشن بند کر دیا اور انسٹا سٹوری میں ایسے کومنٹس کرنے والوں پر برس پڑی۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو یہ بھی آگاہ کرتی چلوں کہ نور بخاری نے بھی سیاست میں انٹری دیتے ہوئے IPP کے پلیٹ فارم سے PP 163 سے خواتین کی مخصوص نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے انتخابی نتائج لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے ہیں، کیونکہ وہ اون چودھری کے مقابل 1,59,024 ووٹ حاصل کر دوسرے نمبر پر رہے تھے۔ لیکن انہوں نے عدالت میں چیلنج کیا اور جس کے نتیجے میں جسٹس علی باقر نجوی نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے فری کین کو 12 فروری کو طلبی کا نوٹس جاری کیا ہے۔ تو ویورز، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ فنکاروں کا انتخابات کے حوالے سے شدید رد عمل، اس کے حوالے سے اپنی کمنٹ میں رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔